في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. بالکل قریب غروب کی طرف ایک خوبصورت چھوٹا سا علاقہ ہے جسے کرخسا کہا جاتا ہے، بالکل پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہوں. بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے. کئی دفعہ یہاں پہ دوست ساتھی آتے رہے ہیں، لیکن میں خود پہلی دفعہ آیا ہوں. راستہ جو تھوڑا سا گمبھیر تھا، بہت اوپر تک تو ہم نہیں چڑھے ہیں. اوپر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو ایسا ہے کہ بالکل پورا کوئٹہ اس میں نظر آئے گا، لیکن جہاں تک ہم آ سکتے تو ہم پہنچے. میرے ساتھ میرے کافی دوست بھی ہیں اس وقت موجود ہیں. یہ لوگ ان کو پورا ہمیشہ موقع نہیں ملتا، لیکن جس دن ان کو موقع ملتا ہے یہ لوگ دبا کے پھر مجھ سے سوالات کرتے ہیں. تو ہمارا کام سوالات کا جواب دینا ہے، لیکن ان کے کچھ ایسے اچھے سوالات ہیں جو مجھے پسند آئے. میں نے کہا کہ بھئی چلو ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کے سوالات سنتے بھی ہیں اور ان کو انشاءاللہ محفوظ بھی کرتے ہیں، لوگوں تک ان کو پہنچاتے بھی ہیں. سوالات آپ کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. آپ سنیں کہ ان کے سوالات کیا ہیں اور جوابات پھر اس کے کیا ہوتے ہیں. بہت ہی بہترین سوالات ہیں. میں بلا تاخیر میں جاتا ہوں اپنے پہلے دوست نثار کی طرف، جنہوں نے درزی گری کا کام کیا ہے ماشاءاللہ اس سیزن میں. تو نثار بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا تھا آپ ابھی مائک پہ پوچھے تاکہ پھر آسانی رہے ہمارے لیے جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی، آپ کو تو معلوم ہے میں درزی کا کام کرتا ہوں سیزن بائی سیزن. جس طرح ابھی بڑی عید کی سیزن گزر گئی تو ہم لوگ پر جو گراہک وغیرہ لاتے ہیں سوٹ، بڑے بڑے سوٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی کپڑا وغیرہ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اس کا استعمال کرنا ہم لوگ کے لیے کیسا ہے کہ ہم لوگ آدمی کو بتا سکتے ہیں جس فرد کا ہے اس کو بتا کے استعمال کریں، یا ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ بہت اچھا سوال کیا نثار بھائی نے. درزی کا کام کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کپڑا وغیرہ بچ جاتا ہے تو ہم اس کپڑے کو کیا کریں؟ آیا ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے نہیں لا سکتے؟ تو نثار بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے پاس جو کپڑے بچ جاتے ہیں وہ دو طرح کے کپڑے ہوتے ہیں. ایک وہ کپڑا ہوتا ہے نا جو بڑا پیس ہوتا ہے، آدھا گز ہے یا گز ہے. اگر اتنا کپڑا آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو یہ اپنے مالک تک پہنچانا ہے. مالک کو بتانا ہے کہ بھئی یار یہ آپ کا کپڑا بچ گیا، کیونکہ وہ آدھا گز ایک گز ایسا ہے کہ وہ کسی کے استعمال میں آ سکتا ہے. تو جو کپڑا استعمال میں آ سکتا ہے مالک کے، وہ آپ نے اس کو لوٹانا ضروری ہے. لیکن اگر وہ چھوٹے موٹے کپڑے ہیں، یعنی کہ وہ آستین کی کٹنگ میں یا ایسے شلوار کی کٹنگ میں سے کچھ رہ جاتے ہیں، تو بس پھر اس کو کیونکہ مالک کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے کپڑوں کو جو ہے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. سننے میں تو یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو جو ہے جلا دیتے ہیں، آپ جلا بھی سکتے ہیں اس کو. ہم لوگوں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ لوگ اس کو فروخت بھی کرتے ہیں. اچھی بات ہے، فروخت اگر کر سکتے ہیں تو ایک چار پیسے آپ کے لیے بچ جاتے ہیں. وہ چونکہ مالک بھی اس کو نہیں لے جانا چاہتے تو آپ اس کو بالکل شوق سے استعمال کر سکتے ہیں. اکرام بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. تو سر جی، میرا سوال یہ تھا، جو ہم اکثر سنتے ہیں پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں یا راستوں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو بندہ وفات کرتا ہے تو ان کے جو خیر ہوتا ہے مسئلہ وہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر پیسے رکھتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کے اوپر 2 لاکھ 5 لاکھ ایسے رکھتے ہیں. یہ پیسے جو ان کے بچوں کو دینے چاہیے یا جو فیصلہ کرتا ہے ان کو دینے چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا اکرام بھائی نے. اکرام بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مر جاتے ہیں، پھر بعض دفعہ ورثاء کے ساتھ صلح ہو جاتا ہے یا عدالت کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ ان کو کچھ ایسے پیسے ملتے ہیں. تو اکرام بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ کسی کے ذاتی پیسے نہیں ہوتے. وہ پیسے ورثاء کے پیسے سمجھے جائیں گے. اس کے اندر اس کی اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی حق ملے گا، اگر اس کے بیٹے ہیں اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کی بیٹیاں ہیں، ہر حساب سے. یعنی کہ جو میراث کی جو تقسیم ہوتے ہیں یہ بھی میراث میں شمار ہو کر کے ہر ایک کو برابر برابر حصہ ملیں گے. یہ نہیں کہ بھئی کسی ایک بندے نے صلح کیا تو سارے پیسے اس کو دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آ گیا سمجھ میں؟ السلام علیکم. سر جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے موٹی چیز پہ یا فوم پر یا کسی موٹے نالی پر جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے احسان اللہ بھائی نے کہ آج کل گھروں میں موٹے قالین بھی ہوتے ہیں، فوم بھی ہوتے ہیں. اس پر جب انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو ان پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر وہ فوم اتنا موٹا ہے نا احسان کیا، اس کے اندر اسپرنگ وغیرہ ہے کہ اگر آپ اس پر سجدہ کریں گے تو آپ کا سر زمین پہ صحیح طریقے سے ٹھیکے گا نہیں، یعنی کہ وہ ایسے پنچ ہوتا رہے گا اسپرنگ کی طرح. تو ایسے فوم پر جو ہے پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر قالین اتنا موٹا ہے کہ اس پر بھی آپ جب سجدہ کرتے ہیں
تو اس میں یکسوئی نہیں رہتی ہے، زمین کی سخت پن آپ کو جو محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے فارم پر اور ایسے زمین پہ پھر آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ پھر ایسی جگہ ہو کہ جو سخت ہو، فرش کی طرح ہو، ایسی جگہ پہ اگر آپ سجدہ کریں گے پھر آپ کی نماز ہوگی، ورنہ اگر اسپرنگ کی طرح ایسے بابلنگ کر رہا ہے یا اس کے اندر ایسے لچک آ رہا ہے، پھر اس میں جو ہے پھر آپ ایسے قالین اور فوم پر پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عبدالعادی بھائی آپ کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی میرا سوال یہ ہے، جو میرے مسلمان بھائی ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کوئی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں، ان سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے بچے مسلمان ہوتے ہیں یا ہندو؟ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے عبدالعادی بھائی نے کہ ہندوستان کا میرے خیال میں ہمارے پڑوس میں ہی ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں کہ اگر وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ یا غیر مسلم لڑکی ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ اگر وہ نکاح کرتا ہے، مسلمان لڑکی ہے، تو اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ بچہ مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا؟ تو عبدالعادی بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم اگر اس نکاح کو دیکھیں کہ بھئی یہ نکاح درست بھی ہے یا نہیں درست، تو پہلی بات یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو ایسی بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو لازمی بات ہے بچے پھر پیدا ہو جائیں گے، اب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بچہ خیر الابوین کا تابع ہوتا ہے۔ خیر الابوین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے جو بھی جس کا بھی اسلام بہتر ہے ہم بچے کو اسی کے تابع بنا دیں گے۔ اگر اس کا باپ جو ہے مثلا مسلمان ہے تو بچہ بھی مسلمان کہلائے گا، اگر اس کی ماں مسلمان ہے تو اس کی ماں جو ہے ماں کے تابع بنا کر کے ہم اس بچے کو مسلمان کہیں گے۔ بچہ بیچارہ جو ہے غیر مسلم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بڑا ہو کر کے وہ کوئی ایسے معاملات کرتا ہے یا کوئی ایسے اس کے سلسلے بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غیر مسلم بنتا ہے یا غیر مسلموں والے طریقے اپناتا ہے، پھر وہ بچہ بھی پھر غیر مسلم ہوگا۔ لیکن بچہ اگر وہ بچپن میں مر جاتا ہے یا وہ مطلب بلوغت سے پہلے مر جاتا ہے تو ہم اس کو بالکل باپ کا یا ماں کا تابع یعنی کہ جو بھی مسلمان ہے اس کا تابع بنا کر کے ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ ساتھیوں کی سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ باقی ابھی مغرب کی نماز کا وقت بھی بالکل قریب، ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جب تک ہماری چائے بھی تیار ہوتی ہے، ہم چائے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پیچھے فراز بھائی لگے ہیں چائے بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم چائے بھی پئیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔